السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ؟ سب خیریت سے ہو؟ اچھا بچوں، ہمارا جو آخری لیکچر تھا وہ نثر نمبر 3 کے مصنف کا تعارف جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، اور آج جو ہے ہم نثر نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ تو پیج نمبر ہے 15، سبق کا نام ہے کاہلی۔ جیسے کہ لفظ سے واضح ہے، کاہلی یعنی کہ سستی، یعنی کہ اس نثر میں سر سید نے ایک تو کاہلی کا جو درست مفہوم ہے وہ واضح کیا ہے، اور دوسری یہ بات سمجھائی ہے کہ کس وجہ سے جو ہے ہم لوگ ذلت اور پستی کا شکار ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے 1000 سال حکومت کی، اس کے باوجود بھی ہم محکوم بن کے رہ رہے ہیں۔ تو آئیے نثر کی طرف۔ اچھا جی، کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ لفظوں کے معنی دیکھ لیں۔ چستی، پھرتی، دلی قوا دل کی طاقتیں یا دل کی صلاحیتیں، بیکار فضول، اور کاہلی سستی۔ یعنی کہ سر سید یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، محنت مزدوری نہ کرنا، یہ کاہلی ہے۔ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے جو تمہیں عقل دی ہے، اس کا استعمال نہ کرنا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا وہ سب سے بڑا کاہل ہے۔ اب نیکسٹ جو لائن ہے وہاں سے آپ کا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں سے آپ نے نشان لگا لیں، ہاتھ پاؤں کی محنت، یہاں سے ٹھیک ہے آپ کا پیراگراف جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اوقات بسر کرنا، وقت گزارنا یا زندگی گزارنا، یعنی کہ سر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا یہ کاہلی ہے، تو یاد رکھیں ہاتھ پاؤں سے محنت کرنا وہ تو زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ یعنی کہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ پاؤں کی محنت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ بھوکا رہے گا۔ تو اس لیے مجبوری میں جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کی محنت کرتا ہے اور کاہلی کو چھوڑتا ہے، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ بسر اوقات کا بھی مطلب زندگی گزارنا، مہیا کرنا، فراہم کرنا۔ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، یعنی کہ اس لیے عام معاشرے میں دیکھنے میں آپ کو یہ بات نظر آ جائے گی کہ وہ لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو چست نظر آئیں گے، ان میں سستی جو ہے وہ انتہائی کم ہوگی۔ محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ طبیعت ثانی، پختہ عادت یا دوسری طبیعت، ٹھیک ہے؟ طبیعت ثانی، پختہ عادت یا دوسری طبیعت۔ یعنی کہ سر سید یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ جو محنت مزدوری لوگ روزانہ کرتے ہیں ان کی تو طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے سخت سخت کام کرنا، بلکہ اگر وہ کام نہ کریں تو شاید ان کا گزارا بھی نہ ہو، کیونکہ وہ ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے۔
یہاں پہ یہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے آپ کا، گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں اس پیراگراف سر سید جو ہیں وہ اس پیراگراف میں بتا کیا رہے ہیں؟ سر سید یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے جی، ہاتھ پاؤں سے جو لوگ ہاتھ پاؤں کی محنت مزدوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت اگر نہ کی تو بھوکے مر جائیں گے۔ ہر انسان کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے ہر انسان جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کی محنت چھوڑتا ہے، اور محنت مزدوری آپ دیکھ لیں، جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں وہ کم کاہل نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کہ ہاتھ پاؤں کی محنت وہ تو مجبور ہو کے کی جاتی ہے، وہ انسان کے لیے انسان کی مجبوری ہے وہ کرنا۔ اگر انسان وہ نہیں کرے گا تو وہ اسے پتہ ہے کہ میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے سر سے کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ لوگ جو روزانہ محنت مزدوری کرتے ہیں وہ کاہل بھی کم ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں چستی اور پھرتی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ محنت کرنا اور مشکل کام کرنا ان کے لیے کوئی جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتا، اور وہ انتہائی آسانی سے جو ہے نا وہ سخت سے سخت کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا عموماً جو مزدور ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 2.5 من کی 2 من کی جو بوریاں ہیں وہ اٹھا کے پھرا کرتے ہیں، اور ہم جیسا شخص جو ہے وہ شاید 50 کلو کا توڑا اٹھا کے جو ہے نا وہ 2 قدم نہ چل سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہاتھ پاؤں کی محنت یہ جو ہے چستی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اپنی صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان کا استعمال جو ہے یہ جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کاہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس پیراگراف کا جو سیاق ہے، جب آپ نے بتانا ہے تو اس پیراگراف سے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے، آپ نے جب تشریح کر دی ہے تو آپ نے کہنا ہے یہ پیراگراف سبق کاہلی کے شروع سے لیا گیا ہے، جس کے سیاق میں مصنف بتاتے ہیں، کیا بتا رہے ہیں مصنف؟ جس کے سیاق میں مصنف بتاتے ہیں کہ کالی ایک ایسا لفظ ہے جس کو سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت نہ کرنا یہ کاہلی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اپنی صلاحیتوں کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ یہ اس کا کیا ہے؟ سیاق ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں اب۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پاؤں کی محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ جو لینڈ لارڈ ہیں، جن کا بڑا بزنس ہے، جن کو اللہ نے ہر نعمت دے رکھی ہے، جن کو روٹی کی تنگی نہیں ہے، کھانے پینے کی تنگی نہیں ہے، رہائش کی تنگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تو وہ لوگ جو ہیں سید کہتے ہیں وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو ہیں جن کو ہر سہولت میسر ہے، وہ اپنی دلی صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لاتے، جو ان کو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں وہ ان کو استعمال میں نہیں لاتے، تو جب وہ ان کو استعمال میں نہیں لاتے تو وہ بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان میں جانوروں والی عادات آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ جانور جو ہے ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور سونا ہے، پھر اس شخص کی زندگی کا مقصد بھی صرف یہی بن کے رہ جاتا ہے، وہ محنت مزدوری کرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو اس بات کا علم ہے کہ وہ کیوں محنت کرے، اس کے پاس تو ہر چیز میسر ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ہر چیز ہے، تو وہ اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، تو اس کی پھر عادات کون سی ہو جاتی ہیں؟ بالکل جانوروں والی، کیونکہ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، ان کو بھی کھانے کو مل جائے اور گھومنے پھرنا جو ہے ان کی زندگی کا مقصد ہے، کھانا پینا اور گھومنا پھرنا۔ آگے سر سید جی کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے، اپنی عقل اور تعلیم کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے یہ جو سر سید بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے تو ہیں، جن کے پاس اعلیٰ عہدے بھی ہیں، ڈگریاں بھی ہیں،
لیکن ان ہزاروں میں سے شاید ہی کوئی ایک شخص ایسا ہوگا جو اپنی تعلیم اور اپنی عقل کا درست استعمال کرتا ہے، ورنہ 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ اپنی عقل اور تعلیم کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، عارضی ضرورتیں وقتی ضرورتیں، منتظر انتظار میں رہنا، اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان عارضی ضرورتوں کا منتظر، عارضی ضرورتوں سے مراد یہی کہ کیا ہے؟ اچھا کھانا، لباس، گھومنا پھرنا، گھر، گاڑی ہو، یہ ساری چیزیں عارضی ضرورتیں۔ یعنی کہ جس شخص کی صرف زندگی کا مقصد ان عارضی ضرورتوں کا پورا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ شخص اپنی صلاحیتوں کو بیکار ڈال دے گا، اور اپنی صلاحیتوں کو بیکار ڈال کر وہ نہایت ہی سست اور وحشی ہوتا ہے جانوروں والی عادات کا مالک، وہ جانوروں والی عادات کا مالک ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس کی زندگی کا مقصد بھی صرف یہی ہوگا، کھایا پیا، گھوما سویا، بس اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا پہننا، اچھے سے اچھا جو ہے نا وہ لائف سٹائل اپنانا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہوگا۔ تو پھر جانور میں اور اس انسان میں کیا فرق رہ گیا اگر دونوں کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے؟ پھر تو اس لیے سر سید کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے پھر کیا ہوگا؟ جانوروں والی عادات کا مالک ہو جائے گا، وہ مکمل جانور بن جائے گا، وحشی جانوروں والی، ٹھیک ہے، عادات کا مالک۔ اب یہ جو جہاں تک پڑھا ہے یہ پہلے پیراگراف کا سباق بھی ہے، یعنی کہ آپ نے جب سیاق بتا دینا ہے کہ یہ پیراگراف سبق کہانی کے شروع سے لیا گیا، جس کے سیاق میں سر سید یہ بتاتے ہیں یا مصنف یہ بتاتے ہیں کہ کالی ایک ایسا لفظ ہے جس کو سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت نہ کرنا کالی ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ اپنی دلی صلاحیتوں کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کالی ہے۔ اس سے بعد تشریح طلب پیراگراف ہے جس کے سباق میں پھر آپ یہ لکھنا ہے۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے میں ترقی کرتے ہیں، لیکن ان ہزاروں میں سے شاید کوئی ایک شخص ایسا ہوگا جو اپنی تعلیم اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاتا ہوگا۔ انسان اگر اپنی وقتی ضرورتوں کا منتظر رہے تو وہ انتہائی کاہل اور وحشی یعنی جانوروں والی عادات کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ اس کا سباق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا پیراگراف جو ہے وہ آگے سے شروع ہو رہا ہے، انسان بھی مثل، یہاں سے دوسرا پیراگراف نشان لگا لیں، شاباش۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے، مثل ہوتا ہے مانند، حیوانوں کے ایک حیوان ہے، حیوان جانور، اور جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب اس کی دلی صلاحیتیں، تحریک ہوتا ہے حرکت، یعنی کہ جب اس کی دلی صلاحیتیں مانند پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کام میں نہیں لائی جاتی، تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں کون سی پھر عادتیں آ جاتی ہیں؟ جانوروں والی عادتیں، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جسمانی باتوں میں مشغول ہوتا ہے، مصروف ہونا، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ انسانی صفت ہوتا ہے خوبی۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے، ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے۔ اندرونی قوا، اندر کی صلاحیتیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ یہاں تک دوسرا پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ یعنی کہ اس پیراگراف میں سر سید جو کیا بتا رہے ہیں، اگر اس کی تشریح دیکھی جائے، سر سید کہتے ہیں کہ انسان بھی دوسرے جانداروں کی طرح دوسرے حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے، دوسرے جانوروں کی طرح ایک جانور ہے، لیکن انسان اور دوسرے جانوروں میں
جو چیز فرق کرتی ہے وہ عقل ہے، کہ جانور جو ہیں ان میں عقل نہیں ہے، وہ عقل سے پیدل ہیں، لیکن انسان جو ہے اس کو اللہ نے عقل دی ہے۔ عقل ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے کاموں کو درست طریقے سے انجام نہ دے سکے، ٹھیک ہے نا، اور صرف اس کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ جانوروں والا ہو، یعنی کہ اچھا کھانا، اچھا پینا اور اچھا لباس پہننا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہو، تو ایسا شخص جو ہے اس میں انسانوں والی کوئی بات نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنی انسانوں والی صفت کو کھو کر مکمل حیوان بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے۔ اس لیے سر سید کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ حیوان نہ بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ نے اسے عطا کی ہیں، جو عقل اللہ نے اسے دی ہے، اس کا استعمال کرے۔ وہ اپنی عقل کو اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا تو ہی وہ زندہ رہیں گی۔ اگر اس نے ان کو بیکار چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی جانوروں والی عادات کا مالک ہو جائے گا، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا سوائے کس چیز کے؟ اچھا کھا لیا، اچھا پی لیا، اچھا پہن لیا، گھوم لیا پھر لیا، جیسے جانور کرتا ہے۔ پھر وہ انسان بھی بس اسی طرح جیے گا، نام کا تو وہ انسان ہوگا لیکن اس کی تمام کے تمام عادات جو ہیں وہ جانوروں والی ہوں گی، اس میں کوئی بھی جو عادت ہے وہ انسانوں والی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے سر سید جو کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ صرف اپنی جسمانی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، اپنی جسمانی ضروریات کی طرف دھیان نہ دیں، بلکہ اپنی عقل اور صلاحیت کو استعمال کر کے اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ اچھی جگہ پر کریں، نہ کہ عارضی ضرورتوں کے لیے ان صلاحیتوں کو ضائع کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک آپ کا ہے۔ اور یہ جو دوسرا پیراگراف ہے اس کا جو سیاق ہے وہ جو پہلے والے پیراگراف کا سباق ہے نا وہ اس کا سیاق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو سباق ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، اور آگے بھی جو پیراگراف ہیں جو باقی نثر ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ سب جو ہے وہ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔